انہوں نے تمام سپاہیوں اور سرداروں کے سر کاٹ کر ہلاؤ خان کی خدمت میں واپس بھیجوا دیے۔ دربار خلافت کی قیمتی اشیاء جب برقعی خان کے سامنے لا کر رکھی گئیں تو وہ فرط غم سے روتا ہوا اپنے تخت سے اتر کر ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد ہلاؤ خان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی ہر فتح کو ناکامی اور شکست میں بدل دیا جائے گا۔ یہ چنگیز خان کے خاندان میں پہلے فرد کی کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ قائد اعظم منگو خان کی اطاعت کو ختم کرتے ہوئے برقعی خان نے اردو زرعی میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس نے قائد اعظم منگو خان کی جانب سے آنے والے وفد کو کھلے لفظوں میں یہ باور کرا دیا تھا کہ اس کی جنگ صرف ہلاؤ خان سے ہے۔ اگر قائد اعظم نے اردو زرعی کی جانب کسی قسم کی کارروائی کا خیال کیا تو وہ ان کے ساتھ رشتوں اور سابقہ احترام کو بالائے طاق رکھ دے گا۔ ہلاؤ خان نے مرکز اسلام پر حملہ کر کے برقعی خان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بغداد کی خوفناک تباہی نے نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ منگولوں کا گروہ اب دو بڑے حصوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک حصہ مسلمان تھا جو کہ برقعی کے زیر علم جمع ہوتا رہا، جبکہ دوسرا گروہ ہلاؤ خان کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا۔ اس گروہ میں منگو خان کے ساتھ ساتھ قبلائی خان بھی شامل تھا جو کہ بلاد چین پر حکمران تھا۔ برقعی خان نے حرمت خلافت کی پامالی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے فوجوں کو عسکری تربیت کا حکم دے دیا۔ وہ اس مرتبہ اپنے حکم کو کسی قیمت پر بھی واپس نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر ایک جانب عجیب ہی عالم تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے چاروں جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ خود کو اجنبی ماحول میں پا کر تعجب کی گہری پرچھائیاں اس کے چہرے پر امڑ آئیں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی عالم بیداری میں ہی ہے یا کسی سہانے خواب نے اسے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ وہ خواب تھا یا حقیقت؟ بڑا دلکش اور آنکھوں کو تراوٹ بخشنے والا منظر تھا۔ دودھ کی سی سفید دیواریں، دیواروں پر آویزاں خوبصورت اور دیدہ زیب آرائشی قالین اور ریشمی پردے، سنگ مرمر کے فرش پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قرینے سے رکھی گئی چھوٹی چھوٹی نقرئی تپائیاں، فرش کے وسط میں مخملی قالین جس کے شوخ و چنچل رنگوں کی تازگی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ اسے تیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی۔ دیواروں میں روشنی کے لیے بنائے گئے طاقچوں پر کچھ اس انداز کے نقش و نگار تھے کہ دیکھنے والا یہ اندازہ لگانے میں خطا کھا جاتا تھا کہ یہ طاقچے چھت میں بنائے گئے ہیں یا دیواروں میں۔ طاقچوں سے لے کر تمام چھت کو کچھ اس طرح نقش و نگار سے ڈھانپ دیا گیا تھا کہ ان کی حدود آپس میں مدغم ہو کر رہ گئی تھیں۔ چھت کے بیچوں بیچ لٹکتے ہوئے طلائی فانوس کی دلکشی اپنی جگہ منفرد تھی۔ وہ اس کمرے کے سحر میں کافی دیر تک مبہوت بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہیں اس شاہی کمرے کے در و دیوار سے رینگتی ہوئی جانے کب اپنے سراپے پر آن ٹھہری۔ اپنے سراپے پر نگاہ پڑتے ہی وہ گہرے خوف اور حیرت کا شکار دکھائی دینے لگی۔ اس کے جسم پر نہایت قیمتی لباس موجود تھا جس کی زرق برق اس کی اپنی آنکھوں کو خیرہ کیے دیے جا رہی تھی۔ وہ خود کو ٹٹولنے لگی۔ اسے اب واقعی یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ کسی صورت میں حقیقت نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً عالم نوم میں ہے اور یہ سب کچھ کسی دلکش خواب کا حصہ ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر خود کو چٹکی بھری، ہلکی سی کرا اس کے منہ سے نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے مخمصے کا شکار ہو گئی کیونکہ بھیانک اندھیرے کے غار سے یہاں تک کا سفر کیسے اور کب طے ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کا دل و دماغ گہری تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے گزرے کل کے بارے میں سوچنے لگی اور اس کے ذہن کے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ رات کو سفر کی تکان کے باعث گہری نیند کی آغوش میں اتر گئی تھی تو وہ ایک پتھریلا غار ہی تھا۔ پھر جانے رات کے کس پہر میں اس کی آنکھ کھل گئی تو اسے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ وہ غار میں تنہا ہے۔ رات کو اس کے دونوں ساتھی اس کے ساتھ ہی غار میں موجود تھے۔ اس نے انہیں کئی بار پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے یہی قیاس کیا کہ وہ شاید اسے تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں غار کے باہر راز و نیاز کی دنیا میں محو ہوں۔ وہ اپنے خیال کو پرکھنے کے لیے اندھیرے میں غار کی ناہموار دیواریں ٹٹولتی ہوئی دہانے کی جانب بڑھی۔ وہ کافی دیر تک غار کی دیواروں سے الجھتی رہی مگر اسے دہانے کا راستہ نہیں ملا۔ اسی ششو پنج میں اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ جیسے غار میں گھٹن سی بڑھ گئی ہو۔ اسے سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید اسے کوئی ایسا سراغ مل جائے کہ حقیقت کھل جائے۔ پھر اچانک اسے آخری رسم کے بارے میں تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا۔ غار میں موجودگی، دہانے کی گمشدگی اور پھر بڑھتی ہوئی گھٹن نے اس کے خیال کو تقویت دی۔ وہ آخری رسم کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کافی دیر تک اپنی سی کوشش جاری رکھی مگر وہ ہر بار ناکامی سے دوچار ہوئی۔
غار کا دہانہ بھی غائب تھا اور فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تھوڑی ہی دیر بعد سانس لینے میں خاصی دشواری پیش آنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ بالآخر وہ ہمت ہار بیٹھی، پھر سانس گھٹنے کے باعث اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہے اور غار سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اگر کوئی اسے یہاں لایا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ سوالوں کی بوچھاڑ اس کے ذہن میں ہیجان پیدا کرنے لگی۔ وہ زمین پر لگے ہوئے بستر سے باہر نکل آئی۔ نرم قالین پر وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید کوئی اور بھی وہاں موجود ہو، مگر یہ جان کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ وہ اتنے بڑے کمرے میں تنہا ہی تھی۔ پھر اس کی نظر دروازے پر جا پڑی جو کہ پہلو کی جانب بڑے پراسرار انداز میں بنایا گیا تھا۔ اگر وہ اس جانب نہ پہنچ پاتی اور اچانک اس کی نگاہ دروازے پر نہ پڑتی تو وہ شاید یہی سمجھتی کہ اس کمرے میں کوئی دروازہ موجود نہیں۔ اس کے قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کے دونوں پارٹ بالکل سپاٹ دکھائی دے رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈا یا ہتھی تک موجود نہیں تھی۔ اس نے دروازے کو باہر کی جانب دھکیلنا چاہا مگر دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ شاید باہر سے بند تھا۔ اسے وہ کمرہ کوئی پنجرا محسوس ہونے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہنچ گئی۔ وہ کافی دیر تک گو مگو میں مبتلا رہی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آ چکا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن وسوسوں اور خدشوں کے بھنور میں پھنسا نجات کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ اندر آنے والے نے آہستگی سے کھنگار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ چونک کر اس اجنبی کی جانب دیکھنے لگی جو اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی تو تھا ہی، مگر جانے کیوں اسے یہ شک ہو رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ اس کے بارے میں وہ کوئی اندازہ نہیں کر پائی۔ اجنبی کے چہرے سے اس کی عمر 30 سال کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکراتا ہوا مخاطب ہوا، کیسی ہو گلوقوز؟ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ گلوقوز اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دنگ رہ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش بیٹھی الجھی نگاہوں سے اسے تکتی رہی۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے میں مصروف تھی کہ شاید یہ چہرہ اس کی پہچان میں آ جائے۔ اجنبی اس کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ادھر دوسری صبح مطیع الدین نے فوناجو خان کو ہدایت کی کہ اب اس علاقے میں مزید قیام کرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں فوری طور پر سرائے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ فوناجو خان نے بھی اس کی رائے کی تائید کی۔ دونوں نے مل کر اپنا سامان سمیٹ کر گھوڑوں پر لادا اور سرائے کا رخ کیا۔ مطیع الدین ابھی تک شنگ خان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو گزشتہ رات ہی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کن وار کر سکتا تھا۔ وہ مد مقابل آنے سے بھی ہچکچا رہا ہے اور احمقانہ انداز سے اس لڑائی میں فاتح رہنے کا بھی خواہش مند ہے۔ اگر وہ واقعی گلوقوز کا منگیتر تھا تو گلوقوز کو جب آخری رسم کی سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت اس کی چاہت کو کیا ہو گیا تھا؟ دوسری جانب فوناجو خان مطیع الدین کی مصلحت انگیزی سے بالکل متفق نہیں تھا۔ اس کے خیال میں شنگ خان جیسے لومڑی نما مکار دشمن کو خامخواہ وار کرنے کے مواقع نہیں فراہم کرنے چاہیے تھے۔ وہ مطیع الدین کی رفاقت میں مایوسی کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے نے اس کی ساری شخصیت کو مزاح کا خیز بنا کر رکھ دیا۔ مطیع الدین اپنے خیال میں کھویا ہوا گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اچانک بے خیالی میں اس کی نگاہ فوناجو خان کے چہرے پر پڑ گئی۔ وہ چونک گیا۔ اس نے فوناجو خان کو ہاتھ کے اشارے سے گھوڑا ٹھہرانے کے لیے کہا۔ فوناجو خان اس کے بے وقت اشارے پر پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس نے تیزی سے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس نے ٹھہرنے کے اشارے کو کسی خطرے پر قیاس کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے مطیع الدین کی جانب حرکت دی۔ دونوں جب قریب پہنچ گئے تو فوناجو خان نے یوں رکنے پر استفسار کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطیع الدین نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ فوناجو خان اس بے تکے سوال پر جذبل دکھائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا کہ مجھے مزید وضاحت کرنا پڑے۔ کیا یہی پوچھنے کے لیے مجھے روکا ہے؟ فوناجو خان کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ تمہارے پھولے ہوئے چہرے پر نظر پڑی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ مطیع الدین نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مطیع الدین، فوناجو خان تیز لہجے میں بولا، اس وقت کسی قسم کا بیہودہ مذاق کرنے سے گریز کرنا، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں یہیں کہیں دفن کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ فوناجو خان کے تیور خاصے تیکھے دکھائی دیتے تھے۔ مطیع الدین کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ فوناجو خان کو اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ کسی بھی لمحے ہتھے سے اکھڑ سکتا ہے۔
شاید تمہیں اب میرا ساتھ گوارا نہیں ہے، مطیع الدین نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ یہ بات نہیں، مجھے تمہاری رفاقت سے کوئی شکوہ نہیں، مگر جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے سخت اختلاف ہے۔ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ فناجو خان ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں تمہیں شنگ خان پر بے حد غصہ ہے، مگر اسے قتل کرنے پر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کی بدولت ہی ہمیں گل وقوز کے بارے میں اصلیت معلوم ہوئی ہے۔ میں بیکار میں اپنا وقت گوانے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ شنگ خان کو ہم کسی بھی وقت سبق سکھا دیں گے۔ مطیع الدین نے کہا، تم نرے احمق ہو، تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ شنگ خان ہمیں اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فناجو خان اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطیع الدین اس کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر چونک پڑا۔ شنگ خان نے تمہیں جان بوجھ کر زندہ رہنے کا موقع دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تم سے کمزور تھا یا مقابلے کی سکت نہیں رکھتا تھا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم گل وقوز کو تلاش کرو اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو وہ اس وقت تمہیں ہلاک کر کے گل وقوز کو حاصل کر لے۔ وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں واقعی گل وقوز کو تلاش کر لوں گا، حالانکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہے کہاں۔ مطیع الدین کے چہرے پر حیرت کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ شنگ خان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم ہی گل وقوز کے محبوب ہو جس کے لیے گل وقوز نے سب کچھ ٹھکرا دیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ گل وقوز کو آخری رسم کی سزا کیوں دی گئی تھی۔ شنگ خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جیسے تم گل وقوز کی تلاش میں کوہ سرخ تک پہنچ گئے تھے، اسی طرح تم اس کا سراغ لگانے میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوہ سرخ پر گل وقوز کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ تو محض ایک اتفاق تھا۔ فلاسفروں جیسی باتیں بھی کر سکتے ہو، اور یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی۔ زندگی میں ایسے اتفاقات انسان کو کامیابی سے قریب تر کر دیتے ہیں۔ فلاسفروں جیسی باتیں بھی کر سکتے ہو، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ مطیع الدین نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فناجو خان نے اس کی بات پر بھویں چڑھا دی۔ چند لمحوں کی گفتگو نے فناجو خان کے ذہن پر چھائے ہوئے غبار کو رفع کر دیا تھا۔ وہ اپنی سادہ اور بے لوث عادت کے باعث جلد ہی اعتدال پر آ گیا۔ وہ دونوں کوہ سرخ سے کافی دور برف کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ چھوٹی چھوٹی برف سے ڈھکی جھاڑیاں اس میدان میں جا بجا پھیلی دکھائی دے رہی تھیں۔ صبح کا پہلا پہر گزرنے والا تھا۔ اسی لمحے ہوا میں تیزی پیدا ہونے لگی، پھر بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں سورج کے قریب ہونے لگی۔ میرا خیال ہے کہ برف باری کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ورنہ ہم طوفان میں پھنس کر برف میں ہی دفن ہو جائیں گے۔ فناجو خان نے اسے آگاہ کیا۔ مطیع الدین نے بھی اس کی بات پر صاد کیا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ آہستگی سے چل رہے تھے۔ فناجو خان نے اپنی تقلید میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی۔ فناجو خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ مطیع الدین نے فناجو خان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی تقلید میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی، مگر گھوڑا بری طرح بدک گیا۔ مطیع الدین کے لیے گھوڑے کا بدکنا غیر متوقع بات تھی، اس لیے وہ فوراً سنبھل نہ سکا اور الٹ کر زمین پر آ گرا۔ فناجو خان کے کانوں میں گھوڑے کی تیز ہنہناہٹ پڑی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ مطیع الدین کو گرتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے تیزی سے موڑا اور مطیع الدین کی طرف بڑھنے لگا۔ مطیع الدین کے پاس پہنچ کر وہ تیزی سے نیچے اترا۔ مطیع الدین بے دہانی میں نیچے گرا تھا، اس لیے اس کی کمر میں موچ آ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر کمر سے اٹھنے والا شدید درد اس کی کوشش کو ناکام کیے ہوئے تھا۔ فناجو خان نے ہاتھ بڑھا کر اسے پاؤں پر کھڑا کیا۔ مطیع الدین بمشکل سیدھا ہوا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے گھوڑے کی جانب دیکھنے لگا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ گھوڑے نے اپنے مالک کو گرا دیا تھا۔ ہوا میں تیزی بڑھ چکی تھی۔ فناجو خان نے مطیع الدین کے گھوڑے کو پیار سے پچکارتے ہوئے اس کی گردن تھپتھپائی۔ مطیع الدین کے کپڑوں پر برف کے ذرے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ فناجو خان نے گھوڑے کی باگیں اس کی جانب بڑھا کر چلنے کا اشارہ کیا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ نہیں، بس ذرا کمر میں جھٹکا لگا ہے، تم بے فکر رہو، میں گھوڑے پر سفر کرنے کے قابل ہوں۔ مطیع الدین نے اسے تسلی دی اور گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید تمہارا رومال گر گیا ہے۔ فناجو خان نے برف پر گرے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ مطیع الدین رومال کے نام پر مڑا۔ سفید کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا فناجو خان کے ہاتھوں میں لہراتا دکھائی دیا۔ یہ میرا نہیں ہے، تم چاہو تو اپنے پاس رکھ لو ورنہ پھینک دو۔ مطیع الدین نے اس پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ فناجو خان نے اس کی بات پر اس کپڑے کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور پھر اسے ہوا میں چھوڑ دیا۔ رومال ہوا کے زور سے ان کے آگے کی جانب اڑنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے فناجو خان تیزی سے اس رومال کے پیچھے لپکتا دکھائی دیا۔ مطیع الدین اس کی حرکت پر دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔
دوسری جانب سلطان الملک الکامل بغداد کی تباہی کا حال سن کر نصف راہ سے نہایت تیزی سے واپس میاں فارقین لوٹ آیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہلاکو خان کا اگلا ہدف وہی بنے گا۔ اس نے تیز رفتاری سے اپنے قلعوں اور شہروں کے استحکام کا انتظام کیا۔ اسی دوران اس نے اپنی ریاست میں موجود تمام خانہ بدوش قبائل کو یہ احکامات بھجوائے کہ وہ جس قدر جلدی ہو محفوظ اور مستحکم مقامات کی جانب کوچ کر جائیں۔ وہ خود میاں فارقین کے قلعے میں پوری تیاری کے ساتھ تاتاریوں کا انتظار کرنے لگا۔ ہلاکو خان بغداد کی جانب سے جب بے فکر ہو گیا تو اسے الملک الکامل کا خیال آیا۔ اس کے بارے میں اسے خبر مل چکی تھی۔ اس نے بغداد کی جانب پیش قدمی کی تھی مگر بیچ راہ سے ہی لوٹ گیا تھا۔ ہلاکو خان نے اس کی حرکت کو بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے بوقا خان کی قیادت میں دیکھ کر دیار بکر کی جانب روانہ کیا۔ ایک دوسرا بڑا لشکر دمشق کی جانب سلطان الملک الناصر کو سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ بوقا خان نے میاں فارقین کے قلعے پر پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ سلطان الملک الناصر نے وقفے سے اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق اس پر تابڑ توڑ حملوں سے اسے بے حد نقصان پہنچایا۔ بوقا خان 3 ماہ تک وہیں پڑا رہا۔ تاتاری لشکر میں بڑی بڑی منجنیقیں موجود تھیں جن سے وہ پتھر اور آگ کے دہکتے گولے قلعے میں پھینکتے۔ سلطان الملک الکامل کے لشکر میں شامل مجاہدین ان پتھروں اور آگ کے گولوں کو نہایت سرت انگیزی سے اندر نصب کی گئی منجنیقوں کی مدد سے واپس پھینک دیتے۔ یہ عمل تاتاری لشکر کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اندر کوئی ایسی قوت موجود ہے جو ان کے پتھروں اور گولوں کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتی بلکہ واپس لوٹا دیتی ہے۔ مجاہدین کا طریقہ جنگ بے حد مناسب اور عمدہ حکمت عملی پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوقا خان پوری کوشش کے باوجود میاں فارقین شہر کے قریب بھی نہیں پھٹک پایا۔ مجاہدین سفید لباسوں میں ملبوس اچانک قلعے سے نمودار ہوتے اور تاتاریوں کی بڑی تعداد کو تہہ تیغ کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔ ان کے باہر نکلنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ بوقا خان اس طرز عمل پر کافی پریشان ہونے لگا۔ 3 ماہ کی مسلسل کشمکش کے باوجود میاں فارقین تسخیر نہ ہونے پر ہلاکو خان نے جارحانہ انداز میں اپنے بیٹے بوقا خان اور قابل سالاروں کو ڈانٹا۔ میں نے تو مسلمانوں کا مرکز اور سب سے مستحکم شہر بغداد صرف 1 ہفتے کی قلیل مدت میں حاصل کر لیا تھا۔ تم کیسے نااہل سالار ہو کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں اور تم سے ایک چھوٹا سا قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ بوقا خان اپنے باپ کی سرزنش برداشت نہیں کر سکا اور اس نے کھلے الفاظ میں لکھ بھیجا، پدر محترم، بغداد کی بات نہ کیجیے کیونکہ وہ آپ کی بدعہدی سے حاصل کیا گیا ہے، جبکہ مجھے یہاں تلوار چلانا پڑ رہی ہے اور ہر روز سینکڑوں سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ اس مقام کا قیاس بغداد سے نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ جب بوقا خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا تو وہ کھول اٹھا اور اس نے قاصد کے ہاتھ پیغام بھجوایا، میرے بیٹے سے کہہ دو کہ وہ میری آنکھوں سے دور رہے ورنہ میں اسے پہلی نظر پڑتے ہی قتل کر ڈالوں گا۔ میں اس امر پر قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے 3 دن میں میاں فارقین فتح کر کے دکھاؤں گا۔ ہلاکو خان نے قاصد کی روانگی کے فوراً بعد اپنی افواج کو میاں فارقین کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اطاعت گزار مسلمان سلطانوں کی افواج ہلاکو خان کی زیر قیادت اپنے اگلے ہدف کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس لشکر میں جہاں تاتاری اور مسلمان موجود تھے وہیں ان کے شانہ بشانہ ایوبی خاندان کے پرانے دشمن ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ نصرانیوں کی بڑی جماعت اپنے حکمران ریمنڈ کے ساتھ ہلاکو خان کے لشکر میں شامل تھی۔ ہلاکو خان کے مطیع امیر موصل بدر الدین لولو کا فرزند علاء الدین لولو اپنے باپ کی جگہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ ہلاکو خان کے پہنچنے پر وہاں موجود تاتاری لشکر کے جوش میں بے حد اضافہ ہوا۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے میاں فارقین کے قلعے کا حدود اربع ملاحظہ کیا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس قلعے کی تسخیر حقیقتاً مشکل مرحلہ ہے۔ اس نے پہلے دن بھرپور انداز میں قلعے پر سنگ باری کی اور فصیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اندھیرا چھانے تک اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن بھی کوئی نتیجہ نکل نہ پایا۔ تیسرے دن کی ناکامی کے بعد ہلاکو خان نے یہ سمجھ لیا کہ اس قلعے کی تسخیر مقابلے کی صورت میں ممکن نہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے جنگ بندی کا اعلان کر کے تمام افواج کو خیموں میں آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ہلاکو خان کی حکمت عملی پر خاموش ہو گئے۔ وہ اس کی جانب سے پہل کے منتظر تھے۔ والی موصل سلطان بدر الدین لولو کے فرزند علاء الدین لولو نے تیسرے دن کی لڑائی کے بعد گہری تکان کے بعد اپنے خیمے کی راہ لی اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بستر میں گھس گیا۔ رات کی آخری ساعت میں اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ میاں فارقین کے قلعے کی فصیل پر ایک نورانی صورت بزرگ بیٹھے ہیں۔
ان کے لباس کا دامن اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ پوری فصیل اس کے حصار میں لپٹی دکھائی دے رہی ہے۔ نورانی چہرہ دیکھ کر علاؤالدین ان کی جانب بڑھ گیا اور دریافت کیا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟